السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جنہیں ہم تمام مسلمان بخوبی جانتے ہیں، اور آپ کا نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو الطفیل عامر بیان کرتے ہیں کہ ان سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جی شہر میں رہتا تھا اور میرے قصبے والے اس قبر گھوڑے کی عبادت کرتے تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ حقیقت پر نہیں ہیں۔ کیا گھوڑا بھی بھلا کسی عبادت کے لائق ہے؟ مجھے میرے شہر کے لوگوں نے بتایا کہ جس دین کا تو طلبگار ہے وہ تجھے مغرب کی سمت میں ملے گا، تو میں مغرب کی جانب نکل پڑا، حتیٰ کہ میں موصل شہر کی سرزمین کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک عبادت خانے میں رہنے والے ایک آدمی کا بتایا گیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں مشرق کا آدمی ہوں اور خیر کی طلب میں آیا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں، اور اللہ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ اس نے کہا، درست ہے، آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پھر اس نے میرے لیے غلہ، سرکہ اور زیتون جاری کروا دیے، جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کے لیے جاری کروایا تھا۔ اس طرح جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اس کے ساتھ رہا۔ پھر اس کی موت آ گئی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے کہا، میں نے خیر کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت عطا کی، اور آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا وہ آپ نے مجھے سکھا دیا، اور اب آپ پر موت طاری ہو رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، تم فلاں فلاں مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا اور اسے میرا سلام کہہ کر اسے بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی طرف آنے کی وصیت کی ہے، اور اسی کی صحبت میں رہنا، بے شک وہ حق پر ہے۔ بس جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا، حتیٰ کہ میں وہاں پہنچ گیا جہاں کا اس نے مجھے بتایا تھا۔ جب میں اس کے سامنے گیا تو میں نے اس سے کہا، آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے کہا، اس پر بھی سلام ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ فوت ہو گیا ہے، اور میں نے پورا قصہ سنایا۔ پھر اسے بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے مجھے قبول کر لیا اور اچھے طریقے سے رکھا۔ پھر مجھ پر اسی طرح کا سامان ضرورت جاری کرا دیا جیسا دوسروں کے لیے مقرر تھا۔ جب اسے موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر پھر رونے لگا۔ تو اس نے پوچھا، تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے جواب دیا، میں اپنے ملک سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں کی صحبت عطا کی، اور اس نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور جو اللہ نے اسے علم عطا کیا تھا اس نے مجھے سکھا دیا۔ پھر جب اس کی موت آنے لگی تو اس نے مجھے آپ کی صحبت میں آنے کی وصیت کی، چنانچہ آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا تھا وہ آپ نے مجھے سکھا دیا، اور اب آپ کی موت آنے لگی ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، تم روم میں داخل ہونے کے راستے کے مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا۔ اس کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پھر تم اس کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ حق پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا، حتیٰ کہ جو آدمی اس نے بتایا تھا وہاں پہنچ گیا، اور اس سے کہا، آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام، اور پھر اس کا حال پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اور اسے اپنا سارا قصہ سنا دیا، تو بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا تھا اس نے مجھے سکھا دیا۔ جب اس کو موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے پوچھا، کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے اسے اپنا پورا قصہ سنایا۔ پھر کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت عطا کی اور اب آپ کو بھی موت آ رہی ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، کہیں نہ جانا، کیونکہ اب حالت یہ ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی ہو، لیکن یہ تہامہ کی سرزمین میں ایک نبی کے آنے کے حالات ہیں، لہٰذا تم میرے حجرے میں رہنا، اور جو بھی تاجر تیرے پاس سے گزرے اس سے پوچھنا۔ اور روم میں جانے کے لیے اہل حجاز کے تاجروں کا راستہ وہی تھا۔
لہٰذا اہل حجاز میں سے جو تیرے پاس آئے اس سے پوچھنا کیا تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ بس جب وہ تجھے بتائیں کہ ان میں وہ شخصیت آ چکی ہے تو تو اس کے پاس چلے جانا جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ ہدیہ سے کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی جگہ پر رہا۔ جو بھی میرے پاس سے گزرتا میں اس سے پوچھتا کہ تم کون سے علاقے سے آئے ہو، یہاں تک کہ مکہ والوں میں سے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے پوچھا کون سے ملک سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حجاز سے۔ میں نے پوچھا تم میں کوئی ایسا آدمی سامنے آیا ہے جو سمجھتا ہو کہ وہ نبی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تمہیں یہ منظور ہے میں تم میں سے کسی کا اس شرط پر غلام بن جاؤں کہ وہ مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لے اور مجھے بچے کھچے ٹکڑے کھلاتا رہے اور اس طرح مکہ پہنچا دے؟ جب وہ مجھے مکہ لے جائے تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو مجھے بیچ دے اور چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تیار ہوں۔ تو میں اس کا غلام ہو گیا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھانے لگا اور بچا ہوا کھانا کھلانے لگا حتیٰ کہ میں مکہ آ گیا۔ جب میں مکہ آ گیا تو اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ اپنے کھجوروں کے باغ میں ٹھہرا دیا اور میں اس کے کھجوروں کے باغ کو پانی دیتا رہا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں مکہ میں نکلا اور مکہ میں گھومتا ہوا لوگوں سے اس نبی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ کیونکہ مجھے عربی زبان نہیں آتی تھی تو کوئی بھی میری بات سمجھ نہ سکا اور میں تھک ہار کر واپس آ گیا۔ اسی طرح سے کئی دن گزر گئے۔ میں ہر بار نکلتا اور لوگوں سے پوچھتا رہتا۔ فارسی میری زبان تھی جو یہاں پر کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں پھر بھی ہر روز جب مجھے موقع ملتا میں باہر نکلتا اور گھومتے ہوئے لوگوں سے پوچھتا رہتا۔ کسی کو بھی میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر ایک دفعہ اچانک ایسا ہوا کہ مجھے میرے شہر کی ایک خاتون ملی تو میں نے اس سے پوچھا اور گفتگو کی۔ معلوم ہوا کہ اس کے غلام اور اس کے گھر والے سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور میں نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ جب مکہ کی چڑیاں چہکتی ہیں تو آپ اپنے اصحاب کرام کے ساتھ حتیم میں بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ جب فجر روشن ہو جاتی ہے تو متفرق ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس رات کبھی حتیم کے پاس آتا اور کبھی واپس اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا کہ میرے ساتھی کہیں مجھے غائب نہ سمجھ لیں۔ میرے بار بار اندر اور باہر آنے جانے کی وجہ سے انہوں نے پوچھا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ بس جب وہ گھڑی آئی جس کا مجھے اس نے بتایا تھا کہ اس میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ حتیم میں اپنی چادر کمر اور گھٹنوں کے گرد باندھ کر بیٹھے تھے اور آپ کے اصحاب سامنے بیٹھے تھے۔ میں آپ کے پیچھے سے گیا تو آپ نے میرا مقصد جان لیا اور اپنی چادر نیچے گرا دی، اور جب چادر نیچے گری تو میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ ایک نشانی ہو گئی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو میں اسی طرح سے گیا جیسے گزشتہ رات گیا تھا تاکہ میرے ساتھی مجھ پر شک نہ کریں۔ میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو میں نے کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ اور اپنا ہاتھ تک نہ بڑھایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ جب اگلی رات آئی تو میں نے پھر کچھ کھجوریں جمع کی اور آپ کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو میں نے کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہدیہ ہے، تو آپ نے تناول فرمائی اور اپنے اصحاب کو بھی دی۔ میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرا ماجرا دریافت فرمایا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جاؤ اور اپنے آپ کو خرید لو۔ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور کہا تم مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے تیرا نفس اس کے عوض میں بیچوں گا کہ تو مجھے کھجور کے 100 درخت کاشت کر کے دے۔ جب وہ پھل اٹھائیں اور ان کا پھل واضح ہو جائے تو گٹھلی کے برابر سونا لا دے۔
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جو مانگا ہے وہ دینے کا وعدہ کر لو، اور میرے پاس اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لاؤ جس سے اس باغ کو پانی دیا جاتا ہے۔ پھر میں مالک کے پاس گیا اور اس سے اپنا آپ خرید لیا، اور جو اس نے مانگا تھا اس کی شرط منظور کر لی، اور اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لایا جس سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ وہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں میرے لیے دعا فرمائی، اور میں نے جا کر اس پانی سے درختوں کو لگایا۔ اللہ کی قسم ان سے ایک درخت بھی ضائع نہیں ہوا۔ پھر جب کھجوروں کا پھل واضح ہو گیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں کھجوروں کے پھل کے واضح ہونے کی اطلاع دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے گٹھلی کی مقدار میں سونا منگایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں اس سونے کو اپنے مالک کے پاس لے گیا اور اسے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا، اور اس نے اپنی گٹھلی دوسرے پلے میں رکھی۔ اللہ کی قسم وہ پلہ زمین سے نہ اٹھا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ سے تمام ماجرا بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ اس سے بھی زیادہ وزن کی شرط رکھتا تو بھی یہ ٹکڑا اس پر بھاری ہو جاتا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ تو یہ تھا دوستو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ، جنہوں نے اتنی سخت تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ لیا اور آخری وقت تک آپ کے صحابی بن کر رہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اور انہی کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں خندق کھودنے کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی۔